منظر عجیب تھا، اور جب یہ واپس آیا ہے تو اس اعتبار سے واپس آیا کہ جو جانے کا منظر تھا اس منظر کشی کرو. بس تھوڑے سے جملے آزادارو، اس لیے کہ مجھے منزل کچھ اور بیان کرنا ہے. جانے کا منظر آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہی وہ مدینہ تھا کہ جس مدینے سے یہ قافلہ حسینی جب چلا ہے تو محلہ بنی ہاشم میں جوانان بنی ہاشم قطاریں لگائے ہوئے کھڑے تھے. ایک ایک محفل سجی ہوئی تھی، ایک ایک بی بی آتی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک ایک بی بی آتی تھی اور بڑی شان سے جوانان بنی ہاشم اس بی بی کو بڑے احترام سے محفل میں سوار کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آخر میں امام حسین علیہ السلام مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سائیڈ میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں. آخر میں حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ 28 رجب کا منظر ہے، اسی مدینے کا منظر ہے جہاں سے قافلہ حسینی چلا تھا. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آخر میں ایک نقاب پوش بی بی ارے گھر سے نکلی، جس کے آنے کا اثر یہ ہوا کہ حسین نے اپنی مسند کو چھوڑا، عباس نے زینہ بنایا، اپنے زانوں کو زینہ بنایا. شہزادی نے فوراً جناب عباس کے بازو پکڑنے کے بعد کہا اے بھیا عباس، ارے وعدہ کرو جس شان سے لے کے جا رہے ہو ارے اس شان سے واپس لے کے آؤ گے. اے آزادارو، یہ وہی مدینہ ہے کہ جس شان سے قافلہ چلا تھا، لیکن رہائی کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا تو کسی اعتبار سے واپس آیا جب ام کلثوم ارے مدینہ رسول کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ ایک نہا پڑتی ہے، کہتی ہے نانا کے مدینے ارے ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم جس طریقے سے گئے تھے اس طریقے سے واپس نہیں آئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اے آزادارو، ارے رہائی کا وقت آیا. ایک مرتبہ جیسے محمل تیار کی گئی، سید سجاد کو زینب نے بلایا کہ ذرا فضہ کو آواز دو. جناب فضہ کو آواز دی گئی، اے فضہ ارے ذرا قریب آؤ. کہ شہزادی فرمائیے کہ اے فضہ ارے ذرا شام کی عورتوں کو جمع کرو. اجرکم اللہ، میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا اس لیے کہ موسم خراب ہے. اے فضہ ارے شام کی عورتوں کو ذرا قریب بلاؤ. شام کی عورتوں کو جمع کیا گیا. محمل سے جناب زینب نے اپنے چہرے انور کو نکالا اور چہرے انور کو نکالنے کے بعد ایک وصیت فرمائی. سنیں گے عزیزانو، بی بی نے کیا وصیت کی کہ اے شام کی عورتوں، ارے تمہیں معلوم ہے، میں جانتی ہوں تم صاحب اولاد ہو، اللہ نے تمہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہیں. ارے جس طریقے سے تمہارے بچے ہیں ایسے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اے شام کی عورتوں، اللہ تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، تمہارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلامت رکھے. تمہیں یاد رکھو، ایک وصیت کرتی ہوں، ایک سفارش کرتی ہوں. ارے جس طریقے سے تمہارے بچے ہیں، ہماری بھی ایک بچی تھی جسے سکینہ کہتے ہیں. ارے تمہارے ہمارے اس بچی کو چھوڑے جا رہے ہیں. اے شام کی عورتوں، اگر کاروبار زندگی سے تمہیں فرصت ملے تو ایک دیا قبر سکینہ پہ جلا دینا، اس لیے کہ ہماری بچی سکینہ کو ارے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا سب کی گودیوں کو آباد رکھے. بچن جملے آزادارو، ارے ایک کاروان شام سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا. کربلا سے ہوتا ہوا جب یہ مدینے میں پہنچا ہے تو مدینے سے پہلے جملہ کروں میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، اگر کسی کوئی مسافر ہو، اگر کوئی مسافر ہو اور اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائے تو یقیناً یاد رکھیے جیسے جیسے اس کا وطن قریب آئے گا اس کا دل بھر آئے گا. خدا نہ کرے ارے وطن میں مسافرت میں کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے، کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے. میرے عزیزوں، یہ جو کاروان آ رہا ہے، ارے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس تھوڑی سی اور زحمت، تھوڑی سی اور زحمت. یہ زحمت کا کاروان یہ قریب ہوا. مدینے سے پہلے خیمے لگائے گئے، حکم دیا گیا سید سجاد یہیں پر خیمے
خیمے لگا دیے جائے. خیمے لگائے گئے کہ بیٹا سید سجاد بشیر سے کہو ارے جاؤ پہلے مدینے میں آواز دے کر کہہ دیا جو قافلہ گیا تھا ارے وہ واپس آ گیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَلَا قُتِلَ الْحُسَيْنُ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ذبح الحسين وبكربلاء. اپنے اپنے جیسے ہی بشیر نے